تو رافضی ان حضرات کو مأمور من اللہ مانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے، اللہ نے انہیں امام بنایا ہے اور اللہ ہی امام بنا سکتا ہے، کوئی امام نہیں بنا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ اگر امام مأمور من اللہ ہوتا، اللہ نہیں بنایا ہوتا، تو پھر تمہارے آپس میں اتنے عقیدے نظریے اور فرقے کیوں بنتے؟ رافضیوں کے کیوں فرقے بنتے جب کہ رافضیوں کے متعدد فرقے ہوئے اس وجہ سے کہ اختلاف ہو گیا کہ کون امام ہے۔ جب امام صلی اللہ علیہ دین کا دور تھا اس وقت اختلاف ہو گیا، بعض نے حضرت محمد بن حنفیہ کو امام تسلیم کر لیا جنہیں کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ جب امام باقر کا دور آیا اس وقت زید ان کے جو بھائی تھے زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ جب امام جعفر صادق کا وقت تھا اس وقت جناب جو نفس زکیہ ہے انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اگر واقعی ہی امام منصوص من اللہ ہوتا اور اللہ ہی امام بنا سکتا ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں ہوتا؟ اور اسی طرح خود اہل بیت کے افراد کے اندر کیوں اختلاف ہوتا؟ محمد بن حنفیہ کو اختلاف کرتے زین العابدین سے، زید کیوں اختلاف کرتے باقر سے، محمد جو نفس زکیہ ہیں وہ کیوں اختلاف کرتے امام جعفر صادق سے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اور خود حضرت علی ابو بکر عمر عثمان کی کیوں بیعت کرتے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں شیخ طوسی کی امالی ہے، اس کے اندر واضح ہے کہ حضرت علی نے مجبوراً بیعت کی تھی ابو بکر عمر عثمان کی، لیکن مجبوراً بیعت کی تھی۔ تو اگر منصوص من اللہ امام ہوتا تو امام کے لیے ضروری تھا، فرض تھا امام پر بھی۔ اگر امت پر فرض تھا ان اماموں کو ماننا، جس طرح تم نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت علی منصوص من اللہ تھے، صحابہ نے انہیں نہ مانا، ابو بکر کو مان لیا تو وہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت مرتد ہو گئے۔ جس طرح رافضیوں کی اصول کافی کے اندر 3 جگہ ایسی روایت ملتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ عقیدہ بالکل کفریہ ہے اور قرآن کا انکار ہے، خدا اہل بیت کا انکار ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو اماموں پر بھی ضروری تھا نا وہ اپنی امامت کو ثابت کرتے۔ حضرت علی نے کیوں بیعت کی پھر شیر خدا ہو کر؟ یہ دیکھو یہ واضح لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 274 ہے اور جلد نمبر 2 میں حضرت علی فرما رہے فبایعت ابا بکر کما بایعتموہ، میں نے ابو بکر کی بیعت کی جیسے تم نے کی۔ فبایعت عمر کما بایعتموہ، میں نے عمر کی بیعت کی جس طرح تم نے بیعت کی۔ فبایعتم عثمان فبایعتہ، تم نے عثمان کی بیعت کی اور میں نے بھی اس کی بیعت کی۔ یہ علی کہہ رہے ہیں میں نے تینوں کی بیعت کی ہے۔ تو اگر امام منصوص من اللہ ہوتا ہے تو پھر امام نے کیوں جناب بیعت کی ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ نہج البلاغہ ہے اور شرح ابن میسم میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مولا علی شیر خدا کی بیعت لی جانے لگی تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، کہ میرا وزیر رہنا، تمہارا وزیر بننا، تم میں سے جو بھی امام بن جائے خلیفہ بن جائے اس کا وزیر بننا تمہارے لیے امام بننے سے بہتر ہے، امیر بننے سے بہتر ہے۔ اب بتائیے اگر امامت منصوص من اللہ ہوتی، اللہ نے انہیں امام بنایا ہوتا جس کی وجہ سے سارا مذہب گھڑا گیا اور بنیاد بنائی گئی، اور صحابہ کو معاذ اللہ چونکہ مذہب چلتا نہیں تھا جب تک صحابہ کو رستے سے ہٹایا نہ جاتا اور قرآن کو ہٹایا نہ جاتا، قرآن کے اندر تو دلیل تھی نہیں، نہ کوئی متواتر حدیث تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ اپنے سے گھڑا کہ جی امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ تو اگر حالانکہ ان کی جناب موجود ہے رجال کشی کے اندر کہ سب سے پہلے امامت کو فرض ہونے کا عقیدے کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے، ان کی کتاب کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، یہ اس بات کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو اہل علم، بعض اہل علم نے یعنی کہتے ہیں کہ یہ کہا ہے، تو اگر بعض اہل علم نے کہا تو وہ کون ہے اہل علم؟ تمہارے اپنے ہی ہے نا۔ تو آپ دیکھیے اس خطبے میں اسی جلد کے اندر شرح ابن میسم ہے اور یہ اول اور ثانی جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 93 ہے۔ تو فرماتے ہیں فنظرت فی امری، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے امر میں غور کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی خود امام بننا چاہیے، بیعت لینی چاہیے یا کسی کے بیعت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں فاذا طاعتی کا سبقت بیعتی، تو فرماتے ہیں بیعت لینے سے اطاعت کرنا جو ہے یہ سبقت کر گیا جب میں نے غور و فکر کیا۔ کیوں؟ وَإِذَا الْمِسَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، کیونکہ میری گردن میں کسی غیر کی بیعت لینے کا عہد تھا۔ یعنی آگے شارحین کہتے ہیں کہ رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ علی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا نہیں ہے، اگر موقع ہے تم نے بیعت کرنی ہے۔ اب بتائیں منصوص من اللہ کہاں رہی امامت؟
تو اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ صرف 12 امام نہیں ہیں، ہم 12 ائمہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور روحانیت کا امام مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر عثمان کے بعد مانتے ہیں، اور امام حسن کی اولاد کی امامت کا انکار نہیں کرتے، امام حسین کی اولاد کا امامت کا انکار نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات اب میں پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام اللہ تعالیٰ بناتا ہے، امت نہیں بناتی، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور خود قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے۔ علی القرآن والقرآن مع علی، تو مولا علی کی جو خطوط ہیں ان میں سے یہ 6 نمبر آپ کی کتاب ہے، اور حضرت معاویہ کی طرف آپ نے یہ خط لکھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اصول کیا ہے کہ امام کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل سموه اماما، فرماتے ہیں اس امت میں امام اللہ نہیں بنائے گا، مہاجرین انصار بنائیں گے، جب وہ کسی پہ اتفاق کر لیں گے سموه اماما، جب کسی کو امام بنا لیں گے، جب کسی کو امام بنا لیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو الائمہ علی المتشر خدا کہہ رہے ہیں۔ تو کانا ذالک للہ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہوگی۔ آگے آپ نے دلیل سے ثابت کیا، قرآن پاک کی 3 آیتوں کا حوالہ اس کے اندر آپ نے دیا، تو پتہ چلا کہ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ امام منصوص نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جس کو مہاجرین انصار امت کے جو صاحبان حل و عقد ہیں وہ امام بناتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے قرآن کا، اہل بیت کا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی اس نظریے پہ چلنے والے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اہل سنت ہی وہ ہیں جو ان اماموں کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیے وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے